آج پاکستان کے ساتھ ساتھ سعودیہ اور دیگر بہت سے مسلمان ملکوں میں نماز عید الفطر ادا کی گئی۔ دنیا کو تو چھوڑ دیں آپ، پاکستان میں لگ بھگ 1 لاکھ سے زائد مقامات پر نماز عید ادا کی گئی ہوگی، اور اہل سنت کی، علماء دیوبند کی، اہل حدیث کی، اہل تشیع کی بارگاہوں میں، مساجد میں، پارکس میں، کھلے میدانوں میں نماز عید ادا کرنے کے بعد جو بھی صاحب منبر تھا، مولوی تھا، اس نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کشمیر کی آزادی کے لیے اور فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ لیکن عجیب بات ہے، پچھلے 70 سال سے مسئلہ فلسطین بھی وہیں پہ ہے اور مسئلہ کشمیر بھی وہیں پہ ہے، اور مسلمان دنیا، میں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں، 1 لاکھ سے زائد مقامات پر مولویوں نے دعا کروائی، مسلمانوں نے دونوں ہاتھ بلند کر کے آمین بھی کہا، لیکن گزشتہ 70 سالوں سے نتیجہ وہی ہے، 0/0۔ نہ کشمیر آزاد ہوا اور نہ ہی فلسطین کا مسئلہ حل ہوا۔ کیوں؟ کہ مشکلات فقط دعاؤں سے نہیں ٹلا کرتی، جب تک عمل نہ ہو۔ عوام جو ہے، چاہے وہ پاکستان کی ہو، سعودیہ کی ہو، مصر کی ہو، ترکی کی ہو یا عرب ممالک کی ہو، عوام تو فلسطینیوں کے ساتھ ہے، لیکن یہ باعث شرمندگی ہے کہ 60 سے زیادہ ممالک ہیں مسلم، لیکن نہ تو وہاں کی افواج اور نہ ہی حکومتیں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ صرف فقط ایک چھوٹا سا بیان آ جاتا ہے مذمتی، جو گزشتہ 70 سالوں سے انہوں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے، جو صحافیوں نے یا ان کے رائٹرز نے انہیں دیا ہوا ہے کہ بس یہ بیان آپ نے جاری کر دینا ہے کہ ہم کشمیر آزاد کروائیں گے، فلسطین آزاد کروائیں گے، لیکن کبھی بھی یہ آزاد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فلسطین ہو یا کشمیر ہو، حکومت نے آزاد کروانا ہے سفارتی سطح پہ، یا اگر جنگ ہوگی تو فوج جائے گی، اور بدقسمتی سے مسلم ممالک کی کوئی فوج کو، کسی بھی مسلم ملک کی فوج ہو، اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے فلسطین سے، صرف دعائیں اور دعائیں اور دعائیں۔ دعاؤں سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ عوام کے دل ساتھ ہیں، کشمیریوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ، لیکن بدقسمتی وہی ہے کہ نہ حکومتیں ساتھ ہیں، اور نہ ایران تھوڑا بہت بولتا ہے کشمیر کے لیے حکومتی لیول پر، اور اس کی فوج بھی بول دیتی ہے، لیکن باقی بدقسمتی کسی کی کوئی، بس آپ دعاؤں پہ لگے رہیں، اور میں بھی دعا کرتا ہوں کشمیر آزاد ہو جائے، آپ بھی کریں، کشمیر آزاد، فلسطین آزاد ہو جائے، لیکن یاد رکھیے گا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ دعاؤں سے مصیبتیں نہیں ٹلا کرتی، ملک آزاد نہیں ہوا کرتے۔ یہ جو جناب رسالت مآب کے دور میں غزوات ہوئے، جنگ بدر ہوئی، احد ہوئی، عذاب ہوئی، خندق ہوئی، خیبر ہوا، خیبر کا قلعہ یہودیوں سے آزاد کروایا گیا، تو وہ دعاؤں سے تو نہیں ہوا نا، وہ ہوا عمل سے۔ عمل کس نے کرنا ہے؟ اب نہ میں کر سکتا ہوں، نہ عوام کر سکتے ہیں، بس دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اور آج کل تو ایک کلپ بڑا مشہور ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 3 آدمی ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے آپس میں شرط لگا لی کہ سب سے بڑا بغیرت کون ہے، تو ایک بڑھیا عورت گزر رہی تھی، ایک ان تینوں میں سے ایک آگے بڑھا، اس نے اس بڑھیا کی لاٹھی کھینچ لی ہاتھ سے، اس کا جو سامان تھا وہ بھی کھینچ لیا۔ اس نے کہا دیکھو میں کتنا بڑا بغیرت آدمی ہوں کہ میں نے ایک بڑھیا کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اب دوسرا آگے بڑھا، اس نے بڑھیا کو گرا دیا اور مارنے لگ پڑا اس کو۔ اب ایک تیسرا تھا، وہ کھڑا رہا،
اب یہ دونوں واپس پلٹے، انہوں نے کہا جی ہم سے بڑا بغیرت کوئی نہیں. اس نے کہا سب سے بڑا بغیرت تو میں خود ہوں. اس نے کہا تم نے تو بڑھیا کو مارا بھی نہیں، تم نے ظلم بھی نہیں کیا، تم کس طرح بغیرت ہو؟ اس نے کہا جس عورت کو تم مار رہے تھے وہ میری ماں تھی. اب آپ سمجھے کہ جس کی ماں کو مارا جا رہا ہو اور سارے مسلمان دیکھ رہے ہوں اور پھر کہہ رہے ہوں جی کہ دعاؤں سے بلائیں ٹلیں گی، یا نمازیں پڑھنے کے بعد آپ فقط دعائیں کرتے رہیں گے. احتجاج کیجئے، باہر نکلیے، حکومت پہ پریشر ڈالیے، کیونکہ فلسطین آزاد کروانا کا کام جو ہے سفارتی سطح پہ ہے، وہ حکومت نے کرنا ہوتا ہے. اگر جنگ کرنی پڑے گی تو جو بھی مسلم ملک کی فوج ہوگی وہ جائے گی. باقی آپ احتجاج کرتے رہیں تو کرتے رہیں. باقی یہ جو چندے والے ہیں انہوں کا کاروبار ہے، ان کا کاروبار ہے. جو جماعتیں کہتی ہیں جی ہمیں چندہ دے دیں، ہم کشمیر میں دیں گے، ہمیں چندہ دے دیں، ہم فلسطین میں دیں گے، کسی نے کچھ نہیں دینا ہوتا. یہ ان کا کاروبار ہے. چلیں انشاءاللہ 2-2.5 مہینے بعد بڑی عید آ جائے گی، پھر انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے. آپ بھی دعا کیجیے گا، ہم بھی کریں گے. اللہ پاک کشمیر اور فلسطین کو آزاد کروائے.